أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 جو سورہ بقرہ 286 والی آیت پر ختم ہو جائے گا. معاملات سے متعلق اور مالی عبادتوں سے متعلق پچھلے 4 رکوعوں سے مستقل اور مختلف پہلوؤں کی وضاحت کے ساتھ ایمان سے جڑے ہوئے افراد کے لیے عبادت والا مفہوم جو مالی عبادت میں ہے اس میں احتیاط والے سارے امور، فضیلت والی چیزیں اور حکم کو بجا لانے والی چیزیں، فرض درجے کی، واجب درجے کی، مستحب اور نفل درجے کی ساری چیزوں کی وضاحت کے ساتھ ساتھ سودی کاروبار اور معاملات سے متعلق تفصیل کے ساتھ کئی چیزیں گزر چکی. ان تمام چیزوں میں مال سے متعلق ایک معاملہ جو انسانوں کے درمیان میں انما المؤمنون اخوہ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. بحیثیت مسلمان برادری، سارے مسلمان بھائی یعنی بحیثیت ایمان اور اسلام قوم ایک، بحیثیت ملک جو ایک ہوتے ہیں ان کو بھی عربی میں اخوان کہتے ہیں. اخوان الہند ہندوستانی لوگ، کسی ایک اسکول میں جو سارے کے سارے ساتھی رہتے ہیں یہ بھی اخوان. عام طور پر اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے بھائی. سارے مسلمان آپس میں بھائی. وہ حقیقی رشتے والا جو بھائی ہے وہ مراد نہیں ہے، وہ مسائل الگ ہیں. وہ حسبی نسبی تعلقات ایک الگ چیز ہے. ان حسب اور نسب سے اوپر دین کے اعتبار سے ایک ہونا یہ بھی اخن کہتے ہیں، اخوت یعنی برادری. ویسے سارے انسانوں کے ساتھ معاملات بھی اس کے لیے بھی یہی طریقے ہیں، اور خاص طور پر آپس میں مسلمانوں کے لیے معاملات میں بھی کہ تلخیاں پیدا ہونے نہ پائیں، نفرت پیدا ہونے نہ پائے. احتیاط والے امور بتا دیے گئے کہ اپنے کاروبار میں، آپسی زندگی کے معاملات کے اندر حد درجہ احتیاط کو بھی اختیار کرو کہ یہ جو آج کا تعلق ہے آنے والے دنوں کے اندر یہ خطے تعلق کا ذریعہ نہ بنے، تلخیاں پیدا ہونے نہ پائیں، دوریاں آنے نہ پائیں. سارے چیزوں کے طور طریقے اسلام ہر کلی اور جزوی ساری کی ساری چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے تاکید کرتا ہے. تو ایمان جس کا نام ہے کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے شعبے 70 و بضعۃ فرمایا، 70 سے زائد چیزوں پر مشتمل ہے. ان ساری چیزوں کی تکمیل پر ایک ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. جس طرح ایک فرض نماز ہے، ایک فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اس سے پہلے سنتیں، بعد میں سنتیں اور نفل واجبات وغیرہ. وجہ پوچھی گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آپ نے فرمایا کہ اتنی نمازیں ہوئی نہیں. مثال کے طور پر فجر میں فرض 2 ہیں، لیکن فجر کی کتنی رکعتیں؟ 4. ظہر میں رکعتیں فرض 4 ہیں، فرض 4 ہیں.
4 میں بھی اصل صرف 2 ہی ہے، جو سفر کی حالت میں جو اصل کے اوپر لوٹ کر آتی ہے نماز، اس 2 میں 2 کا اضافہ 4 ہے، لیکن ظہر کی رکعتیں جملہ 17 ہو جاتی ہیں، جس میں کم سے کم 12 کا زیادہ اہتمام کی تاکید ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائی تو کئی صحابیات اور صحابہ سے مروی ہے، ساری حدیثیں اب تفصیل سے سنانے کا وقت تو نہیں، تو ہم نے اس کے بعد سے پوری زندگی میں ظہر کی 12 رکعت میں سے 1 رکعت کو ہم نے کم نہیں کیا، ہمیشہ اہتمام کیا۔ تو جب 2 سے صرف 4 رکعت فرض نہیں تو یہ 12 رکعت کہاں سے آ گئی؟ تو اس کو 12 نہیں کہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف 1 فرض نماز کی تکمیل ہے۔ کلام پاک میں وضو کرنے کے لیے صرف 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، چہرے کو دھو لو مطلق فرمایا، آدھا چہرہ، پاؤں چہرہ، قریب قریب پورا چہرہ، ایسی وضاحت نہیں۔ اس لیے حکم ہے جب مطلق ہے تو اس کا پورا پورا اطلاق ہوگا، بال برابر بھی خشک ہے تو وضو نہیں ہوا۔ نمبر 2 چیز بتایا کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیاں تک دھو لو۔ ہاتھ کا اطلاق کبھی پہنچے تک ہوتا ہے، کبھی کوہنی تک ہوتا ہے، اور حقیقی اعتبار سے ہاتھ کا اطلاق بغل تک ہوتا ہے۔ اگر صرف ہاتھ کا ذکر آتا تو وہاں تک دھونا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مقید کر دیا، قید لگا کر بتا دیا کہ ہاتھ پہنچوں تک، کلائی تک نہیں، بغل تک بھی نہیں، کوہنی تک ہوتا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرو، ایسا نہیں کہا، سر میں سے کچھ حصے کا مسح کرو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ آگے، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ نہیں فرمایا، جیسے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فرمایا، ایسا نہیں فرمایا۔ اپنے سروں سے اس کے حد کا تعین قرآن نے نہیں کیا۔ پیر کا اطلاق کولے تک ہوتا ہے، اللہ نے بتا دیا الی الکعبین، ٹخنوں تک صرف 4 فرض ہیں۔ تعداد میں گنتے چلے جاؤ پورے وضو کے طریقے کے اندر، 12 سے لے کر پھر باریک باریک جزئی چیزوں کو بھی تعداد گنتی کی گئی تو جملہ 52 تک پہنچتی ہے۔ نہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں میں صرف اور صرف 1 فرض ادا ہونے والا ہے۔ تو ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح معاملات مالی عبادتوں کے اندر بھی کئی پہلوؤں کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے۔ اسلامی اخوت کے اندر، آپسی معاملات کے اندر ان پہلوؤں کو ملحوظ رکھو، یہ حکم ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی انسان کے لیے سب سے اچھا اور افضل اور بہتر ہے، لیکن بہت زیادہ اعتماد ہو، جس کو بہت زیادہ اعتماد اور بھروسہ کہتے ہیں آپ، اس کی بنیاد کے اوپر یہ معاملہ صاف ہو سکتا ہے، تو پھر اس حکم کی بھی آپ کو ضرورت نہیں، لیکن حکم کو ملحوظ رکھو۔ اس لیے اس آیت کا نام ہی ہے آیت متداینہ۔ قرآن کے پڑھنے والے جو ترجمے کے ساتھ ہیں، وہ قرآن کی تفصیل پاروں کے ساتھ نہیں رہتی ان کے پاس، بلکہ پورے قرآن کا تذکرہ، جیسے آیت الکرسی، آیت متداینہ، آیت فلاں حکم، آیت فلاں حکم، واقع فلاں چیز، واقع فلاں چیز۔ اس لیے عرب دنیا میں قرآن کے حافظے کا جب امتحان ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، اسی نوعیت سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم ترجمے سے ناواقف ہیں۔ غیر عربوں کے پاس جب قرآن کے قراءت کے مقابلے ہوتے ہیں تو ان سے کہنا پڑتا ہے فلاں رکوع پڑھیے،
فلاں سورے کی ابتدا سے پڑھیے یا فلاں آیت کو پڑھ کر تھوڑا سا اشارہ دیتے ہیں اس کے بعد سے آگے ملا کر پڑھیے، کیونکہ یہ لوگ ترجمے معنی اور مفہوم سے دور ہیں۔ تو اس طرح اس آیت کا نام ہے آیت متداینہ، اور قرآن کی آیاتوں میں سب سے بڑی آیت۔ یہ دو خصوصیت ہے اس کے اندر۔ مالک یوم الدین، یہ لفظ دین سے متداینہ، دین کے معنی بدلہ دینے کا دن، قیامت کا دن۔ اسی کو دین سے متداین، آپس میں کچھ دینا اور لینا، یہ دو قسم کی چیزیں، ایک ادھار معاملات، یہ بھی لینا دینا۔ یہ بات بتا دی گئی، بہت زیادہ اعتماد بھروسے کے اوپر جو دے دیا جاتا ہے یہ جائز ہے، اور یہ حکم فرض اور واجب نہیں ہے، جو خلاف کریں گے تو آپ کو گرفت ہوں گی آپ کی زندگی کے سدھار کے لیے، لیکن بگاڑ ہونے کے بعد پھر آپ سے پرسش ہو سکتی ہے۔ آپسی لین دین والا معاملہ ادھار کا، اس کے اندر بھی اسی طرح معاملات، اس کے اندر خاص طور پر بیع سلم، عربی میں بیع سلم کہتے ہیں، جس کی تھوڑی سی وضاحت پرسوں کر دی گئی تھی پچھلے گزرے ہوئے دن میں۔ جیسے زراعت، باڑی، کھیت، باغات وغیرہ، کسانوں کو، باغبانوں کو کہ فصل کے آنے کے اوپر اس حساب سے ہمیں اتنی فصل ہمارے حوالے کر دو گے، پیسہ 2، 4، 6 مہینے پہلے دے دیا جاتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ کھیتی باڑی باغبانی کرنے والوں کے دو ہی طریقے آج کے زمانے کے لحاظ سے، لیکن یہ طریقہ ذرا بیع سلم کا بڑا کم کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں بینکوں سے رجوع ہوتے ہیں، کم یا زیادہ سود کے اعتبار سے سود کی رقم لے کر، یا لوگوں سے سود لے کر، سود لینا دینا کیا معاملہ اس کا تو ذکر کر دیا گیا، یا اسی مناسبت سے ایک معاملے کا پہلو ہے، تو اس کے بعد یہ آیت متداینہ۔ اور یہ بیع سلم بالکل جائز ہے، حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے۔ مثال دے کر بھی بتا دیا گیا تھا، جیسے آج کل نیا چاول آتا ہے تو 3000 روپے میں آج کل عام طور پر مل بھی رہا ہے آپ کو، بہت سے گھرانے لے کر رکھتے ہیں، 2، 4، 6 مہینے ہونے کے بعد پھر وہی پرانے کیس میں ہو جاتا ہے، صرف گھر میں لے کر اسٹور کرنا کا ایک مسئلہ رہتا ہے۔ اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2، 4 مہینے پہلے زراعت والے، پیسے والے ان سے رابطہ رکھتے ہیں، ان کو 2500 روپے کے حساب سے اتنے تھیلے چاول دے دیا جائے گا۔ جب وہ فصل آنے کے بعد سب سے پہلے یہ اپنا مطالبہ کرتے ہیں، یہ ان کو دے دینا، پھر بچنے کے بعد انہیں دوسرے کاروبار کرے گا۔ اس قسم کی بیع کو کہتے ہیں بیع سلم۔ سلم کے معنی سمجھوتا، سلم کے معنی سلامتی، سلم کے معنی سمجھوتا، سلم کے معنی حوالے کرنا، سلم کے معنی امن، سلامتی، سکون۔ یہ سین لام میم سے لفظ ہے، سلام بھی اسی سے ہے۔ تو کاروبار کئی قسم کے ہوتے ہیں تجارت کے، اس قسم کی چیزوں کے اندر یعنی پیسہ ایک کا ایک مدت مقرر کر کے اس کے بعد پھر چیز کو لینا وغیرہ، یہ دو چیزوں میں خاص طور پر ادھار والے معاملات آپس میں، اور اس قسم کے بیع سلم میں عام طور پر یا اس کے سوا کسی بھی اور چیز میں بیع میں ہو سکتا ہے، تو اس میں کرو کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے ایمان والو، یعنی حکم تم کو دے رہے ہیں ایمان سے جڑے رہنے کی وجہ سے، ایمان کی سلامتی، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، تو گیا ایمان کی بقا آپسی معاملات کو بھی سدھار کے ساتھ رکھنا، تلخیوں کو دور کرنا، اصلاح والا پہلو کرنا ہر معاملے کے اندر۔ جب تم آپس میں متدائن کا معاملہ کرو، لین دین کا معاملہ کرو، کسی بھی معاملے میں
ایک چیز کو ملحوظ رکھو، اجل مسمى کا تعین کر دو، اجل مدت مسمى مقرر، مسمى مقرر، بعد میں دوں گا یہ بھی اجل ہوا، مدت ہوئی، لیکن مسمى نہیں ہوا، مقرر نہیں ہوا۔ عام طور پر عقد و نکاح والے معاملے کے اندر وہ بھی ایک اعتبار سے بے ہے، ایک آدمی کا ایک عورت کے ساتھ عقد کے ذریعے سے جو رابطہ قائم کیا جا رہا ہے وہ بھی بے ہے۔ تو گویا مرد عورت کو خریدتا ہے، ان الفاظ میں واضح نہیں کرتے، سارے احادیث اور قرآن کے زبان کے اندر جو مہر والی چیز کی حقیقت کو اظہار کیا گیا ہے، بالکل جیسے ایک چیز کو کچھ دے کر خریدتے ہیں۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یہ وضاحت آئیں گی 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر۔ جس قسم کا بھی استفادات تم اپنی بیوی سے کرتے ہو تمہارے لیے فائدے والی چیز ہو رہی ہے، اس کا اجر دے دو۔ یہ بات کو بات بات کہتے آتا ہوں، یعنی فری کا دماغ ہٹا دو، مفت خوری ہٹا دو، مفت خوری کی کیفیت چھوڑو، صحیح انسانیت کی فکر، انسانیت کی بنیاد اسی کے اوپر ہے۔ خامخواہ کیوں؟ ہر چیز بدل میں ہونا، تحفہ ہدیہ محبت کے بدل میں ہے وہ الگ بات ہے، عدل بدل میں ہونا، بلکہ سارے دین کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیے تو میں دوں گا، بدل میں دوں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم میری عبادت کرے تو دوں گا، تم مجھ سے مانگے تو دوں گا، تم میرا ذکر کرے تو دوں گا، تم میرے احکام کی اتباع کرے تو پورا کروں گا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ عوض ہے، بدل ہے، بدل ہے بس، خواہ مخواہ کے اس میں کچھ بھی نہیں۔ اب نکاح والے معاملے کے اندر مہر معجل یہ اجل سے ہے، یعنی ایک مدت کے بعد۔ اجی ایک مدت کب ہے؟ مسمى نہیں کر رہے، مقرر نہیں کر رہے۔ جب مقرر نہیں کیا تو اس لیے مطالبہ بھی سخت نہیں ہو رہا مرنے سے پہلے تک، لیکن موت بول کر نہیں آتی، کسی کو بھی بتا کر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اس اختیار کو اپنے اس میں رکھا۔ تو 20 واقعات مرنے کے بعد ڈولا اٹھنے سے پہلے زبردستی اس کی اہلیہ کو لا کر سامنے ٹھہرا کر رہے ہیں، سب کے دباؤ میں آ کر معاف کر دے معاف کر دے، وہ جا رہا ہے۔ تو جب مفت خوری کی زندگی گزارا اب تک، اولاد مفت میں لیا، خدمت مفت میں لیا، بگڑ الفاظ میں پھگٹ خور بن کر زندگی گزارا، یہی فکر اور خون اپنے اولاد میں منتقل کیا۔ اب ایسی اولاد سے توقع امت رکھ کرنے لگی، یہ انقلابی کیفیت پیدا کریں گی۔ پورے فکر و دماغ تربیت میں مفت خوری کا دماغ رہا، غلامی کا ذہن رہا، آخائی اور قیادت والا نظریہ
اپنے آنے والی اولاد اور نسل کے اندر امید اور توقع رکھتے ہیں، وہ کہاں سے ہوگی؟ اولاد ماں باپ کی فکر کا نام ہے بس. اس لیے جو کفو دیکھتے ہیں اپنے تعلیم و تربیت کے قریب قریب والے پہلو کو دیکھ کر رشتے کا جو تعین کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. اس نظرے میں بغیر تعلیم کے، بغیر تقریر کے، بغیر حقیقت سمجھائے کے جہیز والا معاملہ بھی آسانی سے سمجھ میں آئے گا. ہمارے اپنے معاشرے والی زندگی میں کبھی راست یا بر راست، اشارے کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ، جس کو جہیز بولو، گھوڑا جوڑا بولو، تو اس میں یہ ہوا کہ شوہر کے اوپر حکم ہے کہ تو پیسے دے کر خریدنا. یہاں ایسا نہیں ہو رہا. مہر کا برائے نام تذکرہ کہ لڑکی اور عورت شوہر کو خرید رہی، پھر بھی بیچاری اس کو اعزاز دیتے ہوئے سر تاج کا نام دے. تو گیا شوہر بمانے بیوی کا غلام ہے، اور اس کو بولنا نہیں، جورو کا غلام نہیں بولنا، زن مرید نہیں بولنا، عملی اعتبار سے ہے جو. تو غلامی فکر والے کی اولاد غلامانہ ذہن کے ساتھ. دوسرا، حقیقی محبت کے ساتھ جو لین دین ہوتا ہے بلا کسی اشارے کے، بلا کسی دباؤ کے. یہ ذکر ہے حدیث میں تو عورت کی جانب سے شوہر کو ملنے والا مال اس کی زندگی کے پورے مالوں میں سب سے اچھا اور بہتر ہے. رابطے اور تعلق کے لیے، محبت کے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. اس کا دور دور تک اثر نمایاں نہیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے بحث یہ گھوڑے جوڑے کی رقم، فلاں کی چیز کی رقم، فلاں چیز کا چیزیں کھلانے والے معاملات میں اب یہ موضوع چھڑ پڑا، چونکہ غلبہ بھی اس کا ہو گیا. حقیقت اپنی جگہ ہے. اب حقیقت کو مصنوعی رنگ اتنا چڑھا دیا گیا، حقیقی چہرہ سمجھ میں نہیں آنے لگا. تو اب اس کے اندر جو حکم دیا تو یہ اجل مسمى، اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اجل جو ہونا ہے مسمى ہونا، مقرر کرنا. ہاں دیں گے، اب بولا تھا میں، اس لیے وضاح خود آ جائے گی. مہینہ، تاریخ، مہلت، اس کا تعین ہونا. کبھی دغلاپن اختیار کرتے ہیں، فلاں مہینے کے فلاں تاریخ کو، فلاں مہینہ فلاں تاریخ، ہر سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. اب سال کا تعین نہیں. اب جھگڑے کے وقت چلا، فلاں مہینہ فلاں تاریخ کہا تھا، مگر یہ سال کہا تھا کیا ہم نے؟ پھر نہیں آئے گا سال. عام آدمیوں کا تو الگ ہے. دینی علوم سے فارغ التحصیل، معاشرے کے اندر، قوم کے اندر وعظ و تقریر کرنے والے بھی ایک عالم صاحب کا حال ابھی زندہ بھی ہے صاحب. پیسوں سے خرچ لیتے کرتے، مطالبہ کو واپس نہیں کرتے، نہ بھی نہیں کہتے. زیادہ مطالبہ کہتے کہ تم مر رہے ہیں یا میں مر رہا ہوں، ہم کو اور جینا ہے، دیں گے دیں گے دیں گے. بولے یہ کیا بات ہے؟ اور خرچ پہ خرچ لیتے چلتے ہیں. پھر اہل علم کے سامنے مرتا یہ بھی کہنے لگے میں فلاں کے فلاں کے فلاں کے فلاں کا خرچ دینا ہے، اللہ مجھے معاف کرے. ارے اللہ کی معافی کا طریقہ ہے کہ جس سے خرچ لیا گیا اس کو خرچ دینا ہے. بندے کے دو معاملات ہیں، ایسی چیزیں، ایسے معاملات، ایسی اطاعتیں، عبادتیں جو بندے کا اللہ سے تعلق ہے، اس میں کمی زیادتی اللہ تبارک تعالیٰ ستار العیوب. لیکن دوسرے معاملات بندے کا بندے سے جڑ کر اللہ سے ملنا ہے. درمیان میں بندہ آ گیا، جب بندہ معاف نہیں کرا تو اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا.
تو اس کے اندر احتیاط یہی بتا دی گئی کہ یہ معاملات کے اندر تم لین دین میں اجل کو مسمہ کر دو، جو اردو میں ہم مقرر کہتے ہیں، عربی میں اس کو مسمہ کہتے ہیں اور معلوم کہتے ہیں، دو لفظ آتے ہیں، الی اجل معلوم یا مسمہ کا ترجمہ، اسی سے اسم ہے، اس کے الفاظ ہے، پھر پورا قلم بند کر دو اس کو، یہ کر کر فاکتبوہ، اس کو لکھ دو۔ آج کل کے زمانے میں اکثر یہ سب معاملات بشکل تحریر ہی مستقل ایک عادت بنی ہے، لیکن جو نہیں کرتے ہیں اور یہ کرنا ہی اچھا اور صحیح ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ آ گئے آپ دکھائی پڑے کرنے کے لیے، لکھائی پڑھے کا نام لیتے ہو معاملے کے لیے، تو وہ ہم پر اعتماد ہی نہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، حکم خدا بندی ہے اس کی تعمیل۔ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہوئی، دن گزرے، مہینے گزرے، محنت مزدوری کے لیے وقت پہ جاتے، وقت پہ آتے، ایک مرتبہ بے وقت گھر پر لوٹے، دوسرے شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ پایا، اب دماغی کیفیت ایک حالت پہ نہیں رہی، غیرت کا تقاضا تھا، تلوار بھی کھینچی مارنے کے لیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول یاد آئے، ہر حدیث کی کتاب میں تفسیر واقعے کی میں اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، فوراً خیال کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس سلسلے میں پوچھ کر آ جاؤ۔ اسی جذبے اور غصے والی کیفیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وجہ بتائی، آپ نے مشاہدہ کیا آنکھوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ لے کر، اور برہم ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص ہے ایسی اس کیفیت میں اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ پا کر پھر گواہ کو ڈھونڈ کر لے کر آئے اور اس کو دیکھو یہ معاملے کو آگے بڑھنا، تم بھی گواہ رہنا؟ یہ سب سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واقعی تم بہت غیرت مند ہو، انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سنو، تم سے زیادہ غیرت والا میں ہوں۔ تو اس سے آگے بڑھ کر سنو، تم سے اور مجھ سے، ہم دونوں سے بڑھ کر غیرت والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے۔ تم مجھ پر یقین نہیں کرتے، نہیں کرتے، یہ ساری باتیں نہیں، جب دین کی بات آ گئی اللہ کا حکم ہے بس۔ میں نے اس کو سادے سیدھے الفاظ میں، قانون اپنے ہاتھ میں مت لو، قانون کو قانونی طریقے سے حل کرو۔ اب رہا اس کے اندر تمہارا موافقت میں ہوتی یا مخالفت میں، وہ دوسری بات ہے، اس کے بھی کئی پہلو ہیں۔ تو الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک پوری طرح لکھ لیا کرو، فاکتبوہ، لکھو۔ پھر حکم ہوا یہ لکھائی پڑھائی والے کے لیے بھی تاکید کر دی گئی، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، میرا معاملہ آپ سے، میں لکھوں گا، آپ سائن کریں گے، پھر سائن کریں گے، نہ آپ لکھیں گے نہ میں لکھوں گا، تیسرا آدمی لکھے گا، تیسرا آدمی لکھے گا۔ اب آج کل کے زمانے کے لحاظ سے ایفیڈیٹ پیپرس وغیرہ سرکاری جو
پیپر ہے، قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، تو اس کو تیسرا آدمی سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ ثبوت بنتا ہے عدالت کے لیے۔ تو تمہارے آپس کے درمیان میں لکھنا چاہیے کوئی عادل پسند اور جانبدارانہ پہلو اختیار کرنے والا نہ ہو۔ لکھائی پڑھائی میں بھی ایسا کمال ہوتا ہے۔ ابھی 5 سال پرانی بات، پورے واقعے کی شہادت کے ساتھ میں پوری تفصیل سنا تو حیران رہا۔ مہدی پٹنم میں کروڑ روپے سے زیادہ ملکیت والا ایک فلائٹ بنایا، امریکہ میں رہنے والے، ان کے برادر یہاں رہتے تھے، ان کی نگرانی میں وہ آئے، کہنے لگے کسی مسلمان کو کرائے پہ نہیں دینا، یہ معاملات کے بڑے خراب ہیں۔ ان کا نظریہ ذہن تربیت پایا، امریکہ میں رہ کر کمائی کرے۔ اب بھائی کی فکر کے لحاظ سے ایسے آدمی کو تلاش کرنا 2 سال میں بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ بھائی کو بعد میں خود تشریف لائے علی جناب، ایک غیر مسلم کو تلاش کیے، خط و کتابت سرکاری پیپروں میں کرا کے لائے۔ دیکھیے زبان نہیں آتی ایسا بھی مسئلہ نہیں، یعنی لکھائی پڑھائی میں جو احتیاط والا پہلو، ہوشیاری والا پہلو اس نے اختیار کیا تھا، پھر قابل لحاظ کرایہ کر کر اس کے گھر حوالے کر دیے۔ صرف 2 مہینے کرایہ دیا، 3 مہینے سے مطالبہ پر کہنے لگا کوئی دینا نہیں۔ پھر آگے بڑھے، وہی کاغذات جو انہوں نے کیے تھے، دیکھو اس کاغذ کے اندر فلاں، اس کے اندر فلاں پہلو جو ہے، یہ گھر کا مالک میں ہوں، تم کہاں کے ہوئے؟ قلم کی ہیرا پھیری تھی۔ کرایہ کے ادا کرنے میں ان کے خیال کے مطابق یہ زمانے کے کہلانے والے مسلمانوں پر مجھے ذرا اعتماد نہیں۔ اس زمانے کے ہندوستان کے مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلموں کے اوپر مجھے سب سے زیادہ اعتماد یقین ہے۔ جب اعتماد والی بات ہے تو لہذا کسی کی پیشانی پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ وہ غیب والی باتیں اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ انسان کے لیے کیا مصلحت والی چیزیں قدرت جانتی ہے، اس کا حکم ہے۔ اور یہ لکھائی پڑھائی کے اندر بھی غیر جانبدارانہ پہلو اختیار کرنے والا، صحیح قلم بند کرنے والا، اس کے ذریعے سے کتابت کرو، نہیں تو جاتے کہ اپنا معاملہ آپ کرو۔ دوسرے مرحلے میں کئی لوگ ہیں، دونوں مل کے کاروبار کرتے ہیں، وہ شیئر کر رہے، فلاں کر رہے۔ میں ہر ایک کو آخر وقت تک یہی مشورہ دیا ہوں کہ یہ کاروبار نہیں، اس کو عربی میں اس معاملے کو بولتے ہیں مزاربت۔ ایک پیسے ڈالنا، ایک یہ کرنا، ایک کام کرنا، ایک محنت کرنا، یہ کرنا، دونوں میں کرنا۔ مزاربت شریک کرنا، پیسہ ڈال لو، یہ میرے پیسہ، لو میرے پیسے، یا میرے پیسے، یہ میری محنت ہی ہے۔ لیکن اس کے اندر مزاربت کا ایک معنی وہ بھی ہے، معنی وہ ہے غلط فہمی میں آخر میں اس کا گلا ہی نہیں پکڑا، اس کا گلا ہی نہیں پکڑا، آپس میں ایک دوسرے کو مار لینا، اس کو بھی عربی میں مزاربت ہی بولتے ہیں۔ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ معاملہ بڑا نہیں، چھوٹا صحیح، اپنے سے کرو، تنہائی سے کرو، اعتماد پر سب کو خائن بھی مت سمجھو۔ جس کو دیانتدار سمجھ نہیں، تمہارا سمجھنا کافی نہیں ہے۔ زندگی کے موڑ، شیطانی وسوسے، ابلیس کے بہکاوے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس کا کام ہی ہے انسان کا انسان میں غلط فہمیاں کرنا، اور انسان کے اندر جو ایمان ہے اس کے اندر رکھنا، پیدا کرنا۔ تھے اب تک آپ شریف، بڑے پاک دامن تھے، اب داغدار ہو گئے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے واقع پچھلے اس کی بھی ذکر کی۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ حکمہ کے بعد فَانْسَلَخَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ فَانْسَلَخَ مِنْهُ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اتنا پاک اور پوتر ولایت کے سب سے بڑے عہدے درجے پر پہنچ گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو اور اونچا بلند کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک شیطانی وسوسے کے اندر جو نیچے گرا تو پھر کہیں کا نہیں رہا. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ پھر سابقہ واقعے کو اس امت کے لیے ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لغزش کا امکان کسی میں بھی ہے. آج تک آپ اچھے ہیں اس بھروسے پر کہتے ہیں. اسی لیے دعا میں یہ بھی دعا ہے یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو دین کے پاس ثابت قدم جما کے رکھو. اللہ کی توفیق ہونا ہے. ولا یاتی کاتب ان یکتب کما ولا یابا کاتب. اور جب لکھنے کی صلاحیت ہے جس کے اندر، اس کو لکھنے پر کہنے پر میں اس کے اندر بیچ میں نہیں پڑھتا، میں نہیں لکھتا، انکار بھی نہ کرے. اور جب لکھے کما علمہ اللہ، اللہ نے جیسا علم فکر فہم، تو گویا کسی کو علم آ جانا، فکر آنا، صحیح فہم کا ملنا، یہ بھی فضل خدا بندی ہے. اس کا حق ادا کر. فلیکتب، ضرور لکھے. ولیملل الذی علیہ الحق، وہی لکھے جو حق ہے. یہ سارے معاملے کے اندر ولیتق اللہ ربہ، اللہ تعالیٰ جو اس کا رب ہے، مالک ہے، اس سے پوری طرح خوف کھائے ڈرے. ولا یبخس منہ شیئا، ذری بھی کمی نہ کرے، ہیر پھیر نہ کرے جو کسی کا نقصان کا ذریعہ بنے. اگر کوئی شخص جس کے اوپر یہ حق بنتا ہے وہ نادان ہے، علم فکر فہم نہیں رکھتا، یا ضعیف البدن ہے، پوری طرح اس کے اندر اب وہ چیزیں صلاحیت نہیں ہیں، یا لکھانے کی بھی بعض لوگ معاملات کر رہے ہیں. لکھنے والا کہے گا تم کہتے جاؤ میں لکھتے جاتا ہوں. معاملہ سنو، اس معاملے کو صحیح ڈھانچہ دو. زبان سے اپنے معاملے کی وضاحت کرا بھی نہیں سکتا، بعض لکھا بھی نہیں سکتے اپنے معاملے کو. تو اگر ایسا شخص ہے تو اس کا کوئی سرپرست اس کی طرف سے عدل و انصاف کے ذریعے سے اس کے معاملے کی کارروائی پوری کروائے گا. یہ سب ہونے کے بعد ساتھ ہی ساتھ دو گواہ کو رکھو. یہ دونوں گواہ مرد ہونا چاہیے. اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے دو مرد نہیں مل رہے ہیں تو ایک آدمی اور ایک آدمی کے بدلے میں دو عورتیں. اور یہ افراد جو گواہی کے ہیں جس کو تم جانتے ہو، تمہارے پسند کے ہوں گواہی کے لیے. اب دو عورتیں اس واسطے کہ اگر کوئی ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے کہ نہیں ایسا ہوا تھا. تو نسیان والی کیفیت آدمی کے مقابلے میں عورتوں کے اندر زیادہ قدرتی طور پر ہے، بھول والی کیفیت. پھر تاکید ہوتی ہے بھلا یاب الشہداء اذا ما دعوا. اب جب گواہ بن گئے، وٹنس ہو گئی، اگر ایسی ضرورت خدا نہ کرے سب ہونے کے باوجود بھی شکل پیدا ہو جائے، ان گواہوں کو طلب کرنے پر انہیں انکار نہ کرے. اس کے اوپر بھی دین کی ذمہ داری. میں کیوں آؤں؟ میں آج نہیں آتا، مجھے وقت نہیں. ایسی صورتحال کو دیکھ کر گواہ بناؤ. پھر جب اگر کوئی شکل ہو جائے تو پھر ان کے اوپر بھی اللہ کا حکم ہے کہ یہ کبھی انکار نہیں کریں گے. پھر لکھنے والوں کو بتایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، جب اس کو لکھے تو تم اس میں بیزارگی کا اظہار نہ کرو، اکتاہٹ کا اظہار نہ کرو، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہو، ایک مدت کے لیے سب کچھ ہونا. یہی چیز زیادہ انصاف پسند ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور گواہی کے لیے سب سے زیادہ، شہادت کے لیے بھی سب سے زیادہ اچھی اور بہتر چیز ہے. اور یہ چیز سب سے زیادہ قریب تر ہے کہ تم کو کسی بھی معاملے کے اندر شک و شبے سے بالا تر کرنے والی چیز یہی ہے.
ہاں البتہ کاروبار چلتی، یہ دکان چل رہی، یہ دکان چلی، اس دکان پر ایک گراہک ہے، وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے، انہیں ادھر سے لا لیتا، پیسے دے کر نہیں منگایا، پھر بعد میں عدل بدل، یہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں اگر ایسی چیز ہو، یعنی نقد چیز چل رہی ہے جو آپس میں تم کاروبار کرتے ہو اور چل رہے ہو، تو ایسی صورت میں اگر نہ بھی لکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب معاملہ ذرا بڑا ہوتا ہے، ذرا مدت والا آ جاتا ہے، تو قلم بن کر گواہ وغیرہ کی تکمیل کر لو۔ روز والے معاملات میں، چلنے والی چیزوں میں یوں دیا یوں لیا، اس کے اندر قلم بند کرنے کی اگر ضرورت نہیں پڑ رہی تو مت کرو، یہ گناہ والی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور جب بھی تم آپس میں کاروبار کرو گواہ کو رکھو۔ پھر آخر میں تاکید ہے، کاتب اور گواہ، لکھنے والا گواہی دینے والا، کسی کو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا سوچیں گے نہیں۔ یہ سب معاملہ کب ہوگا؟ غیر جانبدارانہ پہلو رکھنے والا لکھنے والا ہو۔ وَإِن تَفْعَلُوا اگر کرو گے جو احکام دے دیے گئے اس کے خلاف کرو گے، یہ تو فسق ہے، فجور ہے، نافرمانی ہے، گناہ ہے، اس کا وبال تو آئے گا دنیا میں بھی آخرت میں۔ پھر تاکہ یہ حکم خداوندی یقین کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو تعلیم دے رہا ہے، سبق سکھا رہا، پڑھا رہا ہے، کیا تم اس کے خلاف کرو گے؟ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگر تم کسی سفر میں ہو، وہاں لکھنا لکھائی یہ سارے معاملات نہیں ہو سکتے، یعنی ایسے حالات ہو تو کاغذ کی شکل نہیں ہوتی، چیزوں کی شکل کرو۔ فریحان مقبوضہ، قبضے کے ساتھ کوئی چیز، بیٹھے پیسے دے دو، ٹھیک ہے۔ اب آج کل کے زمانے میں یہ میرا فون رکھ لیجئے، یہ میری گھڑی رکھ لیجئے، یہ میرا سامان رکھ لیجئے۔ پھر معاملہ ہو گیا تو سامان واپس کر دیجئے، رقم واپس کر دیجئے، یا وہ معاملہ جو ہوا تو اس کو کر لیجئے۔ چونکہ گواہوں کو لانا، لکھائی پڑھائی والی چیز کا معاملہ نہیں ہو سکتا، تو اشیاء کی شکل میں قلم لینا دینا قبضے میں کر دو۔ لیکن سفر والی کیفیت نہیں، حضر والی کیفیت ہے، تو ایسی صورت میں جب کوئی امانت رکھاتا ہے کسی کے پاس، یہ ساری کی ساری چیزیں رکھانا دینا دلانا ایک دوسرے پر دیانت دارانہ پہلو ہے، تو پوری طرح دیانت داری کا ثبوت دو۔ اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، ہرگز گواہی کو چھپانا نہیں۔ پھر تاکید، جو چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، یعنی گناہ ہے، قابل پرشش ہے، اللہ کے پاس سزاوار ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ بھی اب تم کرو گے، تمہارے دلوں والی بات کو اللہ تعالیٰ کو بہت بہتر یاد ہے۔ یہاں تک سورہ بقرہ ختم ہی ہو گیا۔ اس کے بعد 3 آیتیں ہیں، یہ خصوصی آیتیں ہیں، ایمان سے تعلق رکھنے والے، اس امت کے لیے خصوصی حکم رکھنے والے، جو اس سے پہلے امتوں کو بھی یہ چیزیں نہیں دی گئی تھی، اس کی شان اور فضیلت سب سے بڑی ہے۔ آنے والی 3 آیتوں میں سورہ ختم ہوگا۔ احکام اور مسائل کے اعتبار سے یہاں پر سورہ بقرہ ختم ہے۔